मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो तुम पर, उसकी रहमत और उसकी बरकतें भी तुम पर नाजिल हों। ये एक नई नशिस्त है, नई मजलिस है, जिसमें सूरतुल फातिहा के ताल्लुक़ से जो तफसीर हो रही थी उसी सिलसिले को हम मुकम्मल करते हैं। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 तक हम पहुँचे थे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत के ताल्लुक़ से एक और अहम बात कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि इस आयत में बंदा जो इस बात का एतराफ़ करता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो ये इबादत कितनी किस्मों की होती है और इबादत क्या है? क्या इबादत सिर्फ़ नमाज पढ़ने को कहते हैं? क्या सिर्फ़ रोज़ा रखने को इबादत कहते हैं? या ज़कात देना या हज करना यही इबादत है? या इबादत का मफ़हूम इससे भी ज़्यादा वसी है? और सही बात यह है कि इबादत का मफ़हूम इससे ज़्यादा वसी है। हर वो कौल और अमल जो हम अपने आज़ा से करते हैं या अपने दिल से करते हैं और उसमें अल्लाह ताला की रज़ा मक़सूद है, उसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी मक़सूद है, तो ऐसा हर कौल और हर अमल इबादत कहलाता है। तो हर वो कौल और अमल जो हम अपने आज़ा से करते हैं या अपने दिल से करते हैं या अपनी ज़ुबान से करते हैं और उससे मक़सूद अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना है, तो ये सारे आमाल इबादत कहलाते हैं। और जब हम इस बात का एतराफ़ करते हैं इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो ऐसा कोई भी कौल और अमल जिससे अल्लाह ताला की रिज़ा मक़सूद हो, ऐसा कौल और अमल किसी दूसरे के लिए बजा लाना शिरक है। जब हमने एतराफ़ कर लिया कि इबादत अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, अल्लाह ही की इबादत करेंगे, और उसके बाद ऐसा ही कौल या अमल किसी और के लिए करें, किसी और की खातिर करें, तो फिर ये इबादत में शिरक समझा जाएगा। और अल्लाह ताला के पास कोई भी गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन शिरक माफ़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ताला इस बात को माफ़ नहीं करते कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और उसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं माफ़ कर देते हैं। और जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो वो बहुत बड़ा और अजीम बहतान बांधता है अल्लाह ताला पर। अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं, तो उसके साथ इबादत में किसी और को शरीक करना अल्लाह ताला के पास सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। और जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया, ये इबादत सिर्फ़ नमाज का नाम नहीं, सिर्फ़ रोज़ा नहीं, सिर्फ़ ज़कात नहीं, सिर्फ़ हज नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे आमाल हैं जो इबादत में शुमार किए जाते हैं, और लोग नादानी के सबब ऐसे आमाल को दूसरों के लिए अदा करते हैं, दूसरों की खातिर अदा करते हैं, तो ये शिरक में शुमार किए जाते हैं। जैसा कि किसी का तवाफ़ करना या किसी और के लिए नज़र व नियाज करना, अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए ज़ुबह करना, ये सब शिरकिया आमाल हैं जिनसे हर शख्स को बचना ज़रूरी है। इसके बाद अल्लाह ताला का फरमान इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये इस सूरत का आखिरी हिस्सा है जिसमें दुआ ही दुआ है। अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा मांगता है, क्या मांगता है? हिदायत मांगता है। अल्लाह ताला से ये तलब करता है कि अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते पर चलाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। इहदी
یہ ہدا یہدی سے فعل امر ہے۔ ہدا یہدی یہ جو فعل ہے اس کے معنی ہے ہدایت دینا، اور ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ارشاد اور دوسرا ہدایت توفیق، یا ہدایت دلالت اور ہدایت توفیق۔ ہدایت دلالت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دلالت کا مطلب صرف راستہ دکھا دینا کہ یہ راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور ہدایت توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کو آسان بنا دینا، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرنا، یہ ہدایت توفیق ہے۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اور پہلے سے وہ ہدایت پر نہیں ہے، تو پھر اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ بتائے اور ہدایت کے راستے پر چلائے بھی۔ ہدایت کے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے۔ ان دونوں نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بھی دکھائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آسان کرے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر کوئی شخص پہلے سے سیدھے راستے پر چل رہا ہو تو پھر وہ کس نیت سے یہ دعا کرے؟ وہ اس نیت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اس کو بخشی ہے اس پر وہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ زَادَهُمْ هُدًى، یعنی ہدایت پر چلنے کو آسان بنا دیتا ہے اور سیدھے راستے پر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہدایت پر اور سیدھے راستے پر چلنا یہ ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کوئی شخص آخر دم تک ثابت قدم رہے، کبھی اس کے قدم لڑکھڑائیں نہیں، کبھی اس کے قدموں میں لغزش نہ آئے، مسلسل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے عمل بجا لاتا رہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور تم عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یہاں پر یقین سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یقین سے مراد موت ہے، یقین سے مراد موت ہے۔ مرنے تک بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے، یعنی آخر دم تک تم اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں پر الصراط المستقیم، اس سے مراد کیا ہے؟ الصراط کہتے ہیں راستے کو، اور الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ الصراط المستقیم سیدھا راستے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے یہ اسلام ہے، اور بعض علماء نے اس کی تفسیر قرآن سے کی ہے۔ الصراط المستقیم سے مراد قرآن، اور بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصراط المستقیم سے مراد ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اور ان تینوں چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اور قرآن مجید میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بھی اپنا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیتا ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت کرنے لگتا ہے، اور اسی وقت وہ اسلام کے راستے کو بھی اپنا لیتا ہے۔ تو تینوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ اور الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی
किताब है, इस सिलसिले में एक हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन सिरातम मुस्तकीमा, कि अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते की एक मिसाल बयान की है कि उस रास्ते के दोनों जानिब दो बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उन दीवारों में कुछ दरवाजे हैं और दरवाज़ों पर पर्दे लटके हुए हैं और रास्ते के शुरू में एक दाई है और ऊपर एक दाई है, और जो रास्ते के शुरू में दाई है वो पुकार करके कहता है, ए लोगो तुम सब इस सीधे रास्ते में दाखिल हो जाओ। और जब वो लोग उस रास्ते पर चलने लगते हैं और आसपास दाएं बाएं जो दरवाज़ों पर पर्दे लटके हुए हैं उन पर्दों को हटाकर कुछ देखना चाहते हैं, तो ऊपर जो दाई है वो पुकार करके कहता है कि ला तफ्तहू, ये पर्दे मत हटाओ, इन दरवाज़ों को मत खोलो, क्योंकि अगर इन दरवाज़ों को तुम खोलोगे तो उन दरवाज़ों में दाखिल हो जाओगे और उन दरवाज़ों में दाखिल होगे तो तुम हलाक हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे रास्ते की मिसाल बयान की, दरबल्लाहु मसलन सिरातम मुस्तकीमा, कि अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते की एक मिसाल दी है कि एक सीधा रास्ता है और उसके दोनों जानिब बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उन दीवारों में कुछ दरवाजे हैं और दरवाज़ों पर पर्दे लटके हुए हैं और रास्ते के शुरू में एक दाई है और ऊपर एक दाई है। जो रास्ते के शुरू में दाई है वो पुकार करके कहता है, ऐ लोगो तुम सब इस रास्ते में दाखिल हो जाओ। और फिर जब लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो ऊपर जो दाई है वो पुकार करके कहता है कि तुम सीधे चलते रहो और दाएं बाएं जो दरवाजे हैं उनको खोलने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर तुम उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करोगे तो उसमें दाखिल हो जाओगे और अगर उन दरवाज़ों में दाखिल होगे तो हलाक हो जाओगे। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो सीधा रास्ता है ये इस्लाम है, ये जो सीधा रास्ता है ये इस्लाम है। और सीधे रास्ते के शुरू में दरवाजे पर जो दाई पुकार करके कहता है कि ऐ लोगो तुम इस रास्ते में दाखिल हो जाओ, तो ये कुरान है, ये किताबुल्लाह है। और जो रास्ते के ऊपर एक दाई है और वो कहता है कि तुम दाएं बाएं जो दरवाजे हैं उन्हीं खोलने की कोशिश न करना, क्योंकि उन दरवाज़ों को खोलोगे तो उनमें दाखिल हो जाओगे और हलाक हो जाओगे। तो फिर ये जो दरवाजे हैं ये अल्लाह ताला के महारिम हैं, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ें हैं। जब कोई शख्स इस्लाम के रास्ते पर चलता है तो दाएं बाएं बहुत सारी हुर्मत वाली चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ें होती हैं। तो एक इंसान को जब वो इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े तो ज़रूरी है कि वो दाएं बाएं ना देखे, बल्कि वो अपने मंजिल मकसूद पर नज़र रखे। मंजिल मकसूद उसकी जन्नत है, अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी है। और ये उसी वक्त पा सकेगा जब वो सीधा चलता रहे, दाएं बाएं ना देखे, अल्लाह ताला की किसी भी हराम करदा चीज़ में वो वाक़े ना हो। तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अस्सिरातल मुस्तकीम है इससे मुराद इस्लाम करार दिया और रास्ते के शुरू में जो दाई है उसको किताबुल्लाह कहा और रास्ते के ऊपर एक जो दाई है जो इस बात की तरफ दावत देता है कि वो दाएं बाएं दाखिल होने की कोशिश ना करे, वो हर मुसलमान के दिल में जो वाइज़ होता है, जिसको हम ज़मीर कह सकते हैं, ये दाई वही वाइज़ है, वही ज़मीर है कि जब कोई शख्स किसी हराम करदा चीज़ में वाक़ होना चाहता है तो फिर उसका ज़मीर भी उसको रोकता है। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अस्सिरातल मुस्तकीम की तफसीर है अगली आयत में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
یہ جو سیدھا راستہ ہے کن لوگوں کا راستہ؟ کیا یہ ایسا راستہ ہے جو کسی نے اختیار نہیں کیا؟ اس راستے پر ہم سے پہلے کسی نے چلنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ایسا راستہ ہے ویران راستہ ہے؟ یا ایسا راستہ ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو اختیار کیا، اس پر وہ چلے، یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے یہ کوئی ویران راستہ نہیں ہے، یہ کوئی وحشت زدہ راستہ نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس پر چل چکے ہیں، تو اس پر تم بھی چلنے کی کوشش کرو۔ تو جس طرح وہ منزل مقصود تک پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو انہوں نے حاصل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وہ لوگ مستحق ہوئے، اسی طرح تم بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہو سکتے ہو۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق قرار پائے؟ تو اس کی تفصیل سورۃ النساء کی اس آیت میں موجود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ومن يطع الله والرسول، اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام کیا اس کی تفصیل یوں بیان کی، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ انبیاء ہیں، من النبیین والصدیقین، اور یہ صدیق ہیں، والشہداء، اور یہ شہداء ہیں، والصالحین، اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام جن پر ہوا یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کا سوال کرتا ہے تو اس سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور یہ کوئی غیر معروف راستہ نہیں، یہ کوئی بالکل اجنبی راستہ نہیں، یہ بالکل نیا راستہ نہیں۔ ایسے راستے پر ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے چلا ہے اور اس پر چل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہوں نے حاصل کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو معتوب ٹھہرے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ کہ گمراہ ہوئے؟ ظاہر بات ہے یہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو راستہ ہے اس سے ہٹ کر جو راستہ ہوگا یہی وہ راستہ ہوگا جس پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور یہی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوئے۔ لیکن اس کی ایک خاص طریقے سے تفسیر بھی کی گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ المغضوب علیہم کون ہیں اور یہ الضالین کون ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد گمراہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ نصارہ ہیں۔ تو یہودیوں کو المغضوب علیہم کیوں ٹھہرایا گیا اور نصارہ کو کیوں گمراہ قرار دیا گیا؟ یہ اس لیے کہ یہ جو یہودی ہیں ان لوگوں کے پاس صحیح علم تھا، ان لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کون سا عمل ہے
جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کا علم رہنے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سرکشی اختیار کی۔ صرف نافرمانی ہی نہیں، انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے پہلے کچھ جماعتوں کا ذکر ہوا تھا سورۃ المائدہ میں کہ ان سے بھی زیادہ انجام کے اعتبار سے جو برے ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتَ، اور ان میں ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا جنہیں ان کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، انہیں خنزیر بنا دیا اور طاغوت کے یہ غلام بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، درجے کے حساب سے یہ بہت ہی برے لوگ تھے اور سیدھے راستے سے بہت ہی گمراہ تھے۔ اور نصارہ کو الضالین اس لیے قرار دیا، اس لیے کہ یہ جو نصارہ ہیں بیچارے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نیک کام کریں، اچھا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور یہ اپنی نجات کے سلسلے میں بھی فکر مند رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس صحیح علم نہیں، جس کے سبب غلط سلط عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الضالین قرار دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بھی بچائے اور گمراہی سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ کے اختتام تک پہنچے تو تم آمین کہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے رفع بها صوتہ، بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مد بھی کرتے تھے، یعنی کھینچ کر کے بولتے تھے آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا مطلب ہے اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے جو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بندہ مانگتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ تو میری اس درخواست کو قبول فرما۔ اور اگر کوئی دوسرا سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور سننے والا آمین کہتا ہے تو آمین کہنے والا بھی اس دعا میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ آج کی مجلس کا اختتام ہے، اور الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا بھی اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔